السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ بہت چینج ہے عام روٹین کا والا۔ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کہ میں روٹین میں کیا کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی اور بہت ساری چیزیں میں نوٹ کر رہی تھی ایک ایز اے ہوم میکر، کہ یہ بات اگر میں کسی سے شیئر کروں اور اگر کسی کو اچھی لگ جائے اور وہ بھی سیکھ لے تو کتنی ہی اچھی بات ہوگی۔ تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں دیٹ واٹ آئی ہیو لرنڈ فرام غزہ وومن ایز اے ہوم میکر سنس اکتوبر 7 2023۔ میرے اندر آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ ہم مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، مسلسل پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں، اور پوری دنیا میں سے جو حق پر ہیں سب کے اندر ایک ہی شکایت ہے کہ جن کے پاس پاورز ہیں وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ یہ سب ایک طرف، لیکن ایز اے ہوم میکر سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ صرف ہاؤس وائفز، ورکنگ وومن بھی جو ہیں وہ مطلب ہوم میکر ہی ہیں، کیونکہ وہ باہر کام کر کے تو گھر میں اپنی فیملی کو دیکھنے آتی ہیں۔ لیکن ایز اے ہاؤس وائف چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک سرٹین اماؤنٹ آف بجٹ ہوتا ہے، اپنی طرف سے بھی سیکریفائزز کرنی پڑتی ہیں کہ چلو ابھی گھر میں یہ ضروری ہے، ابھی بچوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو ہم اپنے ڈریمز کو، اپنے گولز کو، اپنی خواہشات کو کہیں نہ کہیں سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح دن، ہفتے، مہینے، سال گزر رہے ہوتے ہیں، اور اندر ہی اندر ایک فرسٹریشن، ایک اوور ویلمنگ سچویشن بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب فرسٹریشن نکالنی ہوتی ہے تو ہسبینڈ سے بھی شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی کبھی کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آخر کب فلاں چیز ٹھیک ہوگی، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، یا اللہ میں تھک گئی ہوں۔ لیکن جب آپ غزہ کی لیڈیز کو دیکھیں اور ان کو آبزرو کریں، اور وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ہوم میکرز لرن کرنا چاہیں تو ان کی زندگی بھی ہماری طرح ہی تھی، لیکن ان کے مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ موت ہر انسان نے دیکھنی ہے، اور حکم اللہ کی طرف سے آنا ہے، اور ان کے لیے موت بہت نزدیک ہے۔ اکتوبر 7 سے پہلے بھی ان کو پتہ ہے کہ جن بچوں کو وہ کھانا کھلا رہی ہیں پتہ نہیں وہ کل ساتھ ہوں گے یا نہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنے گھر بلڈ اپ کیے، اپنا لائف سٹائل تھا ان لوگوں کا، اچھے طریقے سے گھر ڈیکوریٹ تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب اللہ کے بھروسے، اور ایز اے ہوم میکر جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ جو مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، اگر وہاں کی لیڈیز سے لرن کیا جائے تو یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کی پریشانی کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا بار بار یہ کہنا الحمدللہ یا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ کہنا جن حالات میں وہ ہیں تو ہم تو بہت اچھے ہیں، پھر بھی کبھی ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ چیز لرن کی کہ جیسے ہم ہر مہینے پلان کرتے ہیں نا کہ اس مہینے ہم یہ کریں گے، اب اس مہینے گھر میں یہ چیز لائیں گے، یا اس مہینے میں شاپنگ کروں گی، یا اس مہینے مطلب کوئی بھی مٹیریلسٹک چیز جو بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پاتی تو اب میں ٹینشن نہیں لیتی، اب میں کہتی ہوں انشاءاللہ صحیح وقت پر ہو جائے گا، کیونکہ ان کا صبر، ان کا ایمان کہ بس کسی طرح آج کچھ کھانے کو مل جائے، وہ سروائیول ڈیلی بیسس کی، اور جب ان کو کچھ مل جاتا ہے تو ان کا الحمدللہ بولنا۔ ایک عورت ہوتے ہوئے وہاں کی لیڈیز کا گھر، ان کا مال، ان کے بچے، ان کا شوہر کچھ بھی سیف نہیں ہے، سب چھن گیا ہے، چھن رہا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر ایک نرسنگ مدر ہے وہ نہیں کرا سکتی فیڈ، جب وہ خود خالی ہے تو بچے کو زندہ کیسے رکھے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ بچوں کا زندہ رہنے بھوک میں ناممکن نہیں ہے، مطلب آہستہ آہستہ سب ختم ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب ختم ہو رہا ہے، and still they are saying alhamdulillah if they get something, or even they didn't get anything, this is the iman۔ اور ہم جو پیسفلی گرمی سردی کے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے زندگی کے مزے لے رہے ہیں، اسٹل ہماری پریشانیاں کیا ہیں کہ ہمیں اور مزید بیٹر لائف میں آنا ہے، اور ہرڈلز اور مشکلات آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
کچھ لیڈیز کی شاپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ شاپنگ نہیں کرتی، ڈپریس ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس برانڈ کا کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو ہے، مجھے بھی چاہیے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، مجھے دلا کر دو۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی پریشانیاں ہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو ان لیڈیز سے، یہ موجودہ دور کے ہیرو ہیں جو سیکھ سکتے ہیں ہم ان سے، جو غزہ کی لیڈیز ہیں، اپنا سب کچھ کھو رہی ہیں، کھو چکی ہیں یا کھو دیں گی، اسٹل دے آر ٹرائنگ ٹو سروائیو اینڈ تھینکنگ اللہ۔ مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ آخری سانس تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ واٹ ایور یا اللہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے شاید اندر ہی اندر کہ ہمیں یہ نہیں ملا تو ہمیں جنت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ لیکن جو تکلیف، جو کرب جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، کہ جو اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں، پیچھے کھانا لینے جاتے ہیں، ان کو دکھتا نہیں ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ پیچھے ہمارے بچے بچیں گے کہ نہیں، یا ہم خود بچیں گے کہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے 2023 سے یہ جنگ چل رہی ہے اور اب 2025 چل رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو چینج آیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کلپس نہیں دیکھتے، اب تو نہیں دیکھتے کیونکہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو وہ تو وہاں رہ رہے ہیں، وہ لوگ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ تو بالکل ہی آنکھیں موڑ لینا یا نہ دیکھنا، اس کا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، بے شک ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں، مجھے ایسا لگا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، یہ ہم تمام زیادہ لیڈیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز میں جو ہے وہ چیزیں، بس ان کو ہوتا ہے کہ جلدی سے یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، ایسا بھی ہو جائے۔ اگر سب میں نہیں تو 70% میں تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ تو ہم تھوڑے بے صبر ہیں، ہم تھوڑے ناشکرے ہیں۔ وقت کیسا ہے کیسا نہیں ہے ہمیں نہیں پتہ، کل کو اگلے پل کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو ہے، جو اللہ نے دیا ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کر کے زندگی گزار لیں اور گزارتے رہیں اور آگے اللہ سے بہتری کی دعا مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہت اچھی ہی گزر جائے گی۔ اور جو صبر، جو چیز، جو پیشنس ہم میں آ رہا ہے، وہ اگر ہمارے بچوں میں آئے گا تو پھر کتنی ہی اچھی بات ہوگی کہ وہ ان لوگوں میں بھی یہ انزائٹی نہیں آئے گی کہ ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی وہ نہیں ہوا، یہ ڈپریشن ان میں نہیں ہوگا، کمپیریزن کا، کمپٹیشن کا، ریس کا۔ مطلب آہستہ آہستہ زندگی کے مزے لیتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو بتائیں کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز مجھ میں چینج ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور چینج کرے مزید مجھے، اور ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا کرے کہ ہم بہت اچھے انسان بنیں، بہت اچھے مسلمان بنیں۔ آج کی ویڈیو کا یہی تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات اچھی لگی ہوگی، اور آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔